الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تقریباً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی تشریح کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے علماء بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت پر تا دیر باقی رکھے، آمین۔ سب سے آج جو ہے 8ویں حدیث ہمارے پیش نظر ہے، وہ حدیث مشہور ہے، امرت ان نقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو ہے اس حدیث کو متفق علیہ بیان کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں تو ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے جو الفاظ لیے ہیں وہ بخاری کے ہیں، تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں حدیث ابن عمر متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں۔ اہل علم نے اس حدیث کی تشریح میں جو باتیں کہی ہیں انشاءاللہ وہ اقوال ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شریعت اسلامیہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ دو چیزوں کی طرف لوٹتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ شہادتین سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلام اگر ثابت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شہادتین سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی دل سے اور زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو وہ مسلمان ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلام لے کر آ جاتا ہے زبانی طور پر اور دلی طور پر، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صار معصوم المال والدم، تو اس کا خون اور اس کا مال جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اسلام کے ثابت ہونے کے لیے شہادتین کا اقرار ضروری ہے، اور جو شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا خون اور مال حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور یہ حدیث بھی مسلم میں ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ جب اسلام لے کر آ جاتا ہے تو اسلام پر باقی رہنے کی اس کی علامتیں کیا ہیں؟ بڑا غور سے سنیے جملہ۔ اسلام پر تو آ گیا، اسلام تو لا لیا، شہادت اقرار تو کر لیا، لیکن اس کے اسلام کے بقا کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بتائیں، کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اس کے اسلام پر باقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کو بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد ان تمام کاموں کو کرتا ہے تو اس کا خون اور مال جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام نہیں لایا، نماز بھی نہیں پڑھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیا، تو ایسی صورت میں اس کا خون اور اس کا مال حلال ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادتین کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ شہادتین کی وجہ سے اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ نماز اور روزے کا پابند ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنی انجام کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس میں ایک ہے حال، ایک ہے معال۔ حال کیا ہے؟ حال مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اسلام کا اظہار کیا، تو ہم جس وقت اس نے اسلام کا اظہار کیا اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جائے گا، یہ ہے حال۔ معال کیا ہے؟ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عاقبت اور اس کی آخرت جو ہے صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جنگوں کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کسی بھی آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسا کہ اسامہ اور جو ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا ہے کہ لماذا قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کہ اے اسامہ، یہ اے خالد،
تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیوں اس کو قتل کر ڈالا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں اسلام کو ظاہر کر کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بولا، بلکہ صحابی جواب دی تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ تمہیں اس کا دل چیر کر دیکھے کیا بول کے بتائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا خون اور مال کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر کفر کر کے پھر دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسلامی حکومت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جو ہے جہاد کیا تھا، اور بخاری میں حدیث بھی ہے من بدل دینا فاقتلوہ۔ اب حدیث میں ایک لفظ آیا الا بحق الاسلام، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد فرائض کو چھوڑتا ہے تو اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام لانے کے بعد فرائض کو چھوڑتا ہے تو اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے زکوٰۃ لینے سے لوگ جو رک گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے قتال کیا، بلکہ زبردستی لی جائے گی زکوٰۃ۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی حرام کو حلال کر لیا، مثلا کسی نے کسی کو مار دیا، تو اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ قصاص کے بدلے اس کو قتل بھی کیا جائے گا اگر جو ہے اسلامی حکومت ہو اور حاکم وقت ہو۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے امرت ان نقاتل الناس، علماء جو ہے قتل اور مقاتلہ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اقتل، بلکہ کہتے ہیں اقاتل۔ کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قتل میں کسی شخص کو قتل کرنے کا آتا ہے، مقاتلہ میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا بھی لڑتا ہے تو ہم بھی جواب میں لڑتے ہیں، یعنی اگر ہم طلبہ کی زبان میں بولیں تو اس میں مشارکت کی خصوصیت ہے۔ تو قتل میں کسی ایک شخص کو قتل کرنے کا مطلب آتا ہے، مقاتلہ میں کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں اس کو کہا، اسی لیے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض علماء اس میں اور ایک بھی بتائے ہیں کہ قتل کے اندر دلالت تنگ ہے، کہتے ہیں کہ دلالتہ ضیقہ، قتل کے اندر دلالت تنگ ہے، لیکن مقاتلہ بولے تو اس کے اندر اوسع ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑیں اسی مقاتلے کے جو ہے ضمن میں آتی ہیں۔ اور یہاں امرت ان نقاتل الناس حتی کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں دو معنی ذکر کیے ہیں علماء نے۔ حتی کا ایک معنی تعلیل کا آتا ہے اور ایک آتا ہے غایت کا، تو غایت کا معنی زیادہ راجح قرار دیتے ہیں۔ غایت کا مطلب یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں کہا حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں غایت کے معنی میں ہے۔ اور لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہاں تعلیل کے معنی میں ہے۔ تو تعلیل اور غایت حتی کے دونوں معنی ذکر کرنے کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غایت کا معنی ہی زیادہ راجح ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں آیا ہے۔ اب حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصل قاعدۃ فی جواز مقاتلۃ الناس، اس حدیث میں کچھ فوائد اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ امرتو کہا گیا ہے۔ امرتو کا مطلب کیا ہے؟ امرتو کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور مأمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا وہ جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً یہاں جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی یہی بتا دیتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ توحید ربوبیت تو دلیل الفطرت ہے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے سے ہی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو توحید ربوبیت کے بارے میں بتانے کے بجائے توحید الوہیت کی طرف دعوت دی، اسی لیے کہا کہ اللہ الہ الا انا فاعبدون۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ظاہر پر حکم لگانا چاہیے،
جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین ساتھ کرتے تھے تو آپ نے منافقین کا دل چیر کے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے ان کے ظاہر پر جو ہے فیصلہ دیا. اسی لیے کبھی مال غنیمت بھی لے لیتے تھے، اور اسی لیے وہ لوگ جو ہے عقیدے کے منافق ہو کر بھی وہ بقیہ غرقد میں جو ہے دفن بھی ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے ہمیں حکم ظاہر پر لگانا چاہیے، کسی کے باطن پہ حملہ نہیں کر سکتے. جیسا کہ جملہ مشہور ہے، نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. کیا مطلب ہے؟ نحن نحکم بالظواہر کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکم ظاہر پر لگاتے ہیں اور باطن کا حکم اللہ کے حوالے ہے. شاید اسی طرف جو ہے وحسابہم علی اللہ کہہ کر اشارہ کیا جا رہا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں یہی بتاتے ہیں، اگر کہیں شعائر اللہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے تو ان سے بھی قتال ہو سکتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، یہ دونوں شعائر میں سے ہیں. اگر کوئی قریے والے، کوئی بستی والے کسی شاعر کے ترک کرنے پر اور اس کے چھوڑنے پر اجماع کر لیتے ہیں تو ان سے بھی قتال کیا جائے گا. مثلا کوئی یہ کہے ہم اذان نہیں دیں گے، قتال کیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہیں گے ہم نماز عید نہیں پڑھتے، قتال کیا جائے گا. اس طریقے سے نماز اور زکوٰۃ پر قیاس کیا جائے گا دوسرے شاعر اسلام کو. اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر داعی کی دعوت کو مدعو قبول نہ کرے تو ہمیں غم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں پہلے مرحلے میں ہم ان کو دعوت دیں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے. دیکھیے ساحران فرعون کیسے کامیاب ہوئے. شروع میں وہ تو جھگڑ رہے تھے، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. شروع میں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی انقلاب سے ایسے مالا مال فرمایا. اہل علم کہتے ہیں صبح میں جادوگر تھے، فرعون کے دبدبے اور اس کے غلبے کی قسم کھا رہے تھے، شام ہوتے ہوتے ماشاء اللہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لانے لگے. اللہ اکبر. ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کئی باتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امرتو کا مطلب اس میں عامر جو ہے الف مد سے، عامر مطلب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں عامر اللہ کی ذات ہے، مأمور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن جب صحابی یہ کہتے ہیں کہ امرنا بکذا ونہینا عن کذا، تو اس میں جو ہے عامر کون ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے. معزز حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ وَكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رسول اللہ، یعنی حضرت عمر نے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں قتال کر رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں فرق کریں تو جو ہے میں ضرور قتال کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت دیکھ کر کہنے لگے وَقَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ، مجھے شرح صدر ہو گیا کہ میں حق پر نہیں ہوں بلکہ ابو بکر حق پر ہیں. اس جملے کو دیکھ کر بعض صحابہ نے، بعض علماء نے کہا کہ کبھی اکابر صحابہ پر بھی حق مخفی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بتا دیا. اسی طریقے سے اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین کا اقرار کرنا ضروری ہے، جیسا کہ سلف کہتے ہیں. لیکن یہ علم کلام سے تعلق رکھنے والے متکلمین اور راہ حق سے ہٹے ہوئے گمراہ فرقے کہتے ہیں پہلے انہیں سوچنے کا ارادہ کرنا، بعد میں کلمہ پڑھنا. اس کو بولتے ہیں کن نظری او القصد الی النظر. یہ نہیں ہے سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے سوچنا، نہیں سوچنے کا ارادہ بھی نہیں. اللہ تو فرماتا ہے کہ 1 منٹ کا بھی، 1 سیکنڈ کا، مائکرو سیکنڈ کا بھی اسے اختیار نہیں، فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. جیسا کہ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس حدیث پر غور کرنے سے نماز و زکوٰۃ کی جو ہے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نہ روزے کا ذکر کیا نہ حج کا ذکر کیا. یہ نماز جو ہے بدن کا حق ہے تو زکوٰۃ مال کا حق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کو ملا کر ذکر کیا ہے. یہی حدیث بخاری میں اس باب کے تحت آئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کے لفظ میں بعض علماء نے یہ لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ علا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے ظاہر پر ہی توجہ دینا واجب ہے اور جو ہے ان کے باطن پر ہم توجہ نہیں دے سکتے. علا کا مطلب ضروری ہے، ہم ظاہر پر ہی کیا کریں گے؟ توجہ دیں گے، باطن کا علم اللہ کے حوالے ہے.
تو اس کے اندر یہ معنی بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں علی لام کے معنی بھی آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں تو بدعت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک بدعت ایسی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے، اور ایک بدعت ایسی ہے جو غیر مکفرہ ہے۔ تو جو بدعتی غیر مکفر ہیں تو ان کو ہم جو ہے کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لہذا تکفیر کے معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ معتزلہ اور اسی طریقے سے خوارج وغیرہ کا جو ہے طریقہ رہا ہے۔ اور ایک باریک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امرت ان نقاتل الناس، لوگوں سے لڑوں، تو کیا اس میں ساری انسانیت آتی ہے کیا؟ یعنی کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، مجوس؟ تو نسائی کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ امرت ان نقاتل المشرکین، مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل کتاب اس سے مستثنیٰ ہیں، جبکہ وہ جزیہ دیں، اگر وہ جزیہ نہیں دیتے ہیں تو ان سے بھی لڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں حکم دیا ہے، قاتل الذین الی آخرہ۔ تو اس حدیث کی تشریح میں یہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے اگر صحیح کہا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔